بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمیں تو تجربہ ہوا نا، لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایسا ایکچولی یوں ہم کر لیں گے، یوں کر لیں بھائی. پھر جب بھکاری بن کے مانگتے رہو بیٹھ کے، لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بھی کچھ لوگوں نے آفر کی آپ یہ کام شروع کریں. میں نے کہا ہمارے پاس پیسے تو ہے نہیں. کہہ رہے پیسے ہم کر لیں گے. پہلے 2 بھائی لا کے آپ پہلے ایڈوانس میں دے دو، اس کے بعد ہم شروع کریں گے. کہہ رہے ہیں ایڈوانس میں نہیں، آپ کریں تو صحیح. بھائی کرنے کے بعد نہیں آئے تو کیا ہم کشکول لے کے بھاگیں گے؟ کیا بھکاری بنیں گے؟ ابھی میں نے گائے خریدی ہے نا، اپنے گھر کے لیے خریدی، بزنس کے لیے نہیں خریدی میں نے. گائے کا دودھ نکل رہا ہے 14 کلو. اب ہمارے گھر کی ریکوائرمنٹ سے وہ زیادہ ہے، باقی دودھ کا کیا کریں؟ اب ظاہر ہے گائے کا روزانہ چارے کا بھی خرچہ، اور گائے پالنے کے لیے ایک ملازم بھی پالنا پڑتا ہے آپ کو، اس کی اپنی تنخواہ. تو میں نے کیلکولیٹ کیا، میں نے کہا تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ جو دودھ بچ جائے وہ کیا کرو، بیچ دو بھائی. تو کسٹمر محلے والے آ گئے، 1 کلو ہمیں چاہیے، 1 کلو ہمیں چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ایڈوانس پیسے دے دیں آپ. میں بڑا میں اللہ کا شکر ہے کنجوس نہیں ہوں. میرے دوست احباب سے آپ پوچھ لو، وہ کہیں گے میرے بارے میں انشاءاللہ شہادت دیں گے، اللہ نے چاہا تو، بڑی بات نہیں. وہ کہیں گے یہ بندہ کنجوس نہیں ہے. الحمدللہ معاملات میں بہت لچڑ ہوں، معاملات، کیونکہ ہم نے تجربے کر کے دیکھ لیے. یا تو فری پھوکٹ میں 2 دن تو ہم نے بانٹ دیا فری پھوکٹ میں. 2 دن جو گائے کا دودھ نکلا نا، خوب دبا کے بانٹا ہے. یہ لے بھائی تو بھی پی لے، لے بھائی. اب تیسرے دن اب بانٹنا شروع کر دیں تو پھر ہم خود بینک میں رکھے ہوئے ہوں گے کسی دن. اتنا پاؤں پھیلاؤ نا جتنا افورڈ کر سکتے ہو. تو گائے خریدی ہے نا، زکوٰۃ میں تھوڑی ملی ہے ہمیں کوئی. تو گائے جب دودھ دے گی تو گائے کا چارہ کبھی کھا کے دیکھو، پتہ چلے گا ایک فیملی کے بجائے جتنا گائے اکیلے کھاتی ہے. پھر ملازم کو بھی تنخواہ دینی ہے. تو ہم نے کہا بزنس کی نیت نہیں ہے، جو ریٹ مارکیٹ میں دودھ کا چل رہا ہے اسی ریٹ پہ ہم کیا کر دیں گے. تو اب بعض لوگ آئے، کمیٹی والے بھی، فلانے بھی، ڈمکانے بھی. تو ٹھیک ہے جی مفتی صاحب 1 کلو ہمارا بھی اپنے خادم کو بول دیں 1 کلو ہمارے یہاں پہنچا دیں. میں نے کہا پہنچا دے گا، پیسے بھی دے دیں آپ. انہوں نے کہا دے دیں گے. میں نے کہا بھائی پیسے پہلے، کیونکہ ہم ٹینشن سے بچنا ہے. ہم نے ٹینشن، مہینہ ختم ہو گیا، پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، بھائی اگلا فون نہیں اٹھا رہا ہمارا. تو پھر اور بھی ہمیں زمانے میں محبت کے سوا. تو پاکستان میں تو اصول یہ ہے کہ بھائی ایڈوانس پیسے پکڑو، اس کے بعد پھر دودھ پہنچانا. پھر میں نے کہا اگر گائے نے دودھ دینا بند کر دیا نا تو ہم آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. یہ آسان ہے حل. پیسے نکلوانا، ٹینشن، فون کرو، یہ نہیں ہوتا بھائی ہم سے. تو میں نے اس خادم کو بول دیا 1 قطرہ بھی بغیر ایڈوانس پیسوں کے کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے. باقی جو صدقہ کرنا ہوگا وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے نا، وہ آپ کے مشورے تھوڑی کریں گے. جو صدقہ کرنا ہوگا وہ تو میں خود اپنی مرضی سے کروں گا نا، کس کو دینا ہے. آپ تو کسٹمر ہو نا. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ایک دفعہ بیان میں، 3-4 سال پہلے کی بات ہے. سعودی عرب میں بڑے کرائسس تھے. تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ سعودیہ میں ہی پیدا ہوئے. تو انہوں نے سوچا کہ ہیں اصل بائے بون پاکستانی. تو انہوں نے کہا کہ چلو یار ہم ڈیفینس میں اپنا ایک ہوٹل کھول لیتے ہیں. سعودی عرب میں ذرا حالات بزنس صحیح نہیں ہو رہا، تو ہم ڈیفینس میں کھول لیتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے بھی مشورہ کیا. میں نے کہا بھائی مجھے تو بزنس کا نہیں پتہ یہاں پہ، آپ جو بھی ان کا ہوٹل ہے سعودی عرب میں. تو انہوں نے کیا کیا، یہاں کسی کو ایڈوانس میں پیسے دے دیے ہوٹل بنانے کے نا سارا. اور مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے پیسے ایڈوانس میں اس لیے دیے کہ سعودی عرب میں کسی کو ایڈوانس میں دو نا تو وہ آپ کا کام پہلے کرتا ہے. سعودی عرب میں آج کسی نے ویڈیو بھیجی کہ سعودی عرب میں حکومت نے اعلان کیا 3 گھنٹے لائٹ نہیں ہوگی. تو لائٹ بند کرنے کے لیے جب گورنمنٹ کے لوگ آئے ہیں کہ الیکٹرک تو نہیں ہوگا وہاں پہ، ایس الیکٹرک کہہ لیں آپ، سعودی الیکٹرک کہہ لیں. تو جب وہ لوگ آئے ہیں تو جنریٹر ساتھ لے کے آئے تھے کہ پہلے جنریٹر سے، تاکہ جتنی دیر میں بجلی کا کام ہوگا نا جنریٹر کے ذریعے محلے کو بجلی ملتی رہے. نہیں یہ بات سمجھ میں، تاکہ بجلی جائے نہیں. حالانکہ احتیاطاً اعلان بھی کر دیا تھا کہ پھر بھی بجلی دے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو وہاں سعودیہ میں دیکھا تھا بھائی اگر آپ کسی کمپنی کو، ٹھیکیدار کو ایڈوانس میں پیسے دے تو آپ کا کام پہلے. تو کہہ رہے ہیں میں نے ڈیفینس میں کسی آدمی کو ایڈوانس میں پیسے دے دیے ہیں لیکن وہ میرا کام ڈیلے کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے ذہن میں اس وقت ایک خیال آیا تھا لیکن میں نے ان کو بتایا نہیں. میں نے کہا بیچارے پریشان ہو جائیں گے. اب میں نے ان کو بتا دیا. وہ اب آئے تھے نا تو کہہ رہے تھے میرا کام ڈیلے کر رہا ہے، میرا کام دیر سے کر رہا ہے، دوسروں کا پہلے کر رہا ہے، حالانکہ پیسے میں نے پہلے دیے ہیں. تو مجھے اندر سے بہت بعض دفعہ ہنسی آتی ہے جو میں زبان سے ظاہر نہیں کرتا کہ یہ بیچارے اس خوش فہمی میں ہیں کہ آپ کا کام دیر سے کرے گا. یہ کتنے بیوقوف آدمی ہے بیچارہ. او بھائی تم نے جب پیسے دے دیے
تو تمہارا کام گیا تیل لینے. کام اس کا باپ بھی نہیں کرے گا. اب یہ خوش فہمی میں ہے کہ میرا کام ہے بھائی دیر سے کرے گا. پاکستان ہے بھائی, آپ کیسی باتیں کر رہے ہو یار. تم پیسے دے رہے ہو, سارے دے دیے تم نے, اور تم کہہ رہے ہو دیر سے کرے گا. ان کو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ جلدی کیوں نہیں کر رہا. میرا تو سب سے پہلے, اور ہمیں اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ دیر سے بھی کرنے کی اب کیا ضرورت ہے یار اس کو. کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں معصوم یار. لیکن میں نے یہ بات ان سے کہی نہیں تھی کہ ایسے نہ گھبرا جائیں بیچارے. اب وہ 4-5 سال بعد میری پرسوں ان سے ملاقات ہوئی, چائے شائے پی. میں نے کہا وہ آپ نے جو پیسے دیے تھے, کہہ رہے ہیں وہ تو بندہ ہی غائب ہے. ڈیلے تو دور کی بات, پیسے لے کے بھاگ گیا. تو میں نے کہا وہ بھاگ گیا, کیا ہو گیا, وہ بھاگ گیا. وہ امام مہدی آئیں گے تو نکلوا سکتے ہیں, اس کے بغیر کوئی بھی نہیں نکالے گا. اور امام مہدی بھی جب نکالیں گے جب باقی, وہ تو بڑے بڑے کرائسس ہیں نا, وہ تو پہلے ان کو پورا کریں گے. آپ کے پیسے کیا ہیں؟ تو امام مہدی کے آنے پہ بھی امید نہیں ہے کہ آپ کو مل جائیں گے وہ پیسے. تو یہ ہے حساب کتاب. تو یہاں میرے بھائی جب بھی دودھ لینا ہے یا انڈے لینے ہیں, نام انڈے بیچتے ہیں, انڈے تو کھا جاتے ہیں, لیکن دودھ تو ضرورت سے بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے نا. ابھی تو اگر آبادی اور ڈبل ہو گئی تو پھر نہیں ہے. تو میں نے پہلے کہہ دیا, اور یہ آپ لوگ کو بھی بتا رہا ہوں کہ معاملات میں بالکل گڑبڑ نہیں کرو. اب آج کل بہت معاملات خراب ہیں. اپنے ٹائم کو, اپنے دماغ کو بچاؤ. اب مفتی طارق مسعود صاحب جناب بیان کے لیے جا رہے ہیں اور دودھ فون کر رہے ہیں, بھائی جان آپ کے پیسے نہیں پہنچے ابھی تک, بھائی جان خدا کا واسطہ دے دو یار, چارہ لے کر آنا ہے, اچھا لگے گا. تو اور بھی زمانے میں غم ہے بھائی, پیسے پکڑا دو. تو یہ ہے. بہت سے لوگوں نے کہا تھا ہمیں دودھ چاہیے, لیکن 4 آدمیوں کے پیسے آئے ہیں تو 4 کلو دودھ جو ہے خادم کو میں نے کہا ان لوگوں کے گھر پہنچا دینا. کتنے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اگر میں نے یہ ایڈوانس میں پیسے نہ لیے ہوتے نا تو میں ایسے ہنس ہنس کے یہ واقعہ نہیں سنا رہا ہوتا. میں سنا رہا ہوتا, اب مجھے ٹینشن کہ 4 کلو گیا, کل 8 کلو جائے گا, پتہ نہیں پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. یہ حساب کتاب.